بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق الله العظيم. یہ کتاب سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا ایک سیشن ہو چکا ہے اور کچھ اس میں تمہیدی باتیں تھیں. آج دوسرا سیشن ہوگا جو ہم نے پیج نمبر 20 تک غالباً ہوا تھا. تو میری نوائے غم آلود ہے متاع عزیز، جہاں میں عام نہیں دولت دل ناشاد. ماہ رمضان المبارک 2013 میں زیمبیا اعتکاف کے دوران عاجز نے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم اللہ، یہ اب جب تک وفات نہیں پائے تھے نا اس وقت تک دامت برکاتہم ہے، اب رحمت اللہ علیہ ہو گئے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے اب جب ہم یہ سیشن کر رہے ہیں تو کچھ دن پہلے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتم سے رحمت اللہ علیہ ہو گئے. دنیا دار فانی سے کوچ کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. سوموار کو ان کا جنازہ تھا 3:30 کے لگ بھگ. اللہ رب العزت ان کو بہت مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. جتنے بھی دنیا میں ان کے خلفاء ہیں، ان کے شاگرد ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحیح زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اب وہ ہم میں نہیں رہے، لیکن ان کی یادیں، ان کے بیانات، ان کی فیض انشاءاللہ جاری رہے گا. جو انہوں نے ساری دنیا میں اللہ کا نام پھیلایا، اپنی دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی طرف لگ گئے. اس کتاب کو مرتب کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت جی دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ نے خوب حوصلہ افزائی فرمائی اور خصوصی دعاؤں سے نوازا. اس کتاب کو مرتب کرنے میں حضرت مولانا مفتی پیر بشیر احمد شاہ جمالی دامت برکاتہم کی تصنیف یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں اور دیگر کتب سے استفادہ کیا گیا ہے. اللہ رب العزت ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین. اس کتاب کی تیاری میں جن حضرات نے بھی تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا اور لقاء نصیب فرمائے اور ان کی ہر قسم کی لغزشوں کو معاف فرمائے. کمپوزنگ میں برادر محمد ہمایوں عزیزہ محمد ثقلین اور پروف ریڈنگ میں شیخ الحدیث مولانا غلام مرتضیٰ نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا. اللہ تعالیٰ نے تمام حضرات کو بہترین اجر عطا فرمائے. لکھنے والے جو کتاب ہیں حضرت مولانا فقیر الحقیر صاحبزادہ عبد القدوس نقشبندی مجددی عافیہ عنہ یہ ہے. تو یہ ساری ترتیب لکھی ہوئی ہے. اب یہ تمہیدی باتیں تھی کچھ، اور 19 بھی ہو گیا تھا. اب باب اول سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اتباع سنت کے آسان طریقے. اتباع سنت کے آسان طریقے. اتباع سنت کی ضرورت اور اہمیت ہر کوئی جانتا ہے، مگر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ عین موقع پر سنت پر عمل کرنا بھول جاتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے، ہم کتابیں پڑھ لیں گے، پڑھتے ہیں، ریکارڈ بھی کر لیں گے، لیکن اصل کیا ہے، اپنی جب موقع آئے گا اس وقت ہم نے لکھ کے نہیں رکھی ہوگی موقع کے محل. اس کی یہ طریقہ ہوگا کہ ہم نے جو سنتیں دعائیں آئیں گی اس کو ہم نے لکھنے کی کوشش کرنی، ہر جگہ لکھنے کی کوشش کرنی ہے. شیشے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا وہاں پہ لکھ کے لگا دی. باتھ روم آنے جانے کی دعا، کھانا جہاں اکثر ہم کھاتے ہیں دسترخوان لگاتے ہیں وہاں پہ دائیں بائیں کھانا، کھانے سے پہلے کی دعا، درمیان کی دعا، آخر کی دعا، دسترخوان اٹھانے کی بھی دعا. تو وہاں انشاءاللہ اہتمام کی کوشش کریں. چاہتے ہوئے بھی نفس اور شیطان سنت پر عمل کو بلا دیتے ہیں. یہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس امت کا مسئلہ بدنیتی نہیں بے نیتی ہے. اس نیت کے استحضار کو ہر وقت یاد رکھنے کے لیے چند اصول تحریر کیے جاتے ہیں. امید ہے ان پر پوری توجہ دی جائے تو سنت پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. نمبر 1، اتباع سنت کی اہمیت اور فضیلت کا استحضار رکھیں. استحضار مطلب دل میں خیال رکھنا. اتباع سنت کی اہمیت اور فضیلت ذہن میں
پیدا کریں، کیونکہ جب کسی چیز کی اہمیت دل میں آ جائے تو عمل آسان ہو جاتا ہے، اس لیے اتباع سنت کی اہمیت اور فضیلت کا استحضار ہر وقت ذہن میں رکھنا ضروری ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو سکے۔ تا شعار مصطفیٰ از دست رفت، قوم را رمز بقا از دست رفت۔ یہ فارسی کے اشعار ہیں کہ شعار مصطفیٰ جب تک از دست رفت نہیں ہوگا، قوم را رمز بقا یعنی بقا کا اشارہ یا از دست رفت نہیں ہوگا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، انہوں نے آگے ترجمہ لکھا ہوا، جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعار اور طریقے ہاتھ سے چھوٹے ہیں، امت مسلمہ جو ہے اپنی بقا کے راز کو بھول گئی ہے۔ ہر موقع کی سنت کا استحضار رکھیں۔ اس طرح ہم نے پہلے بتایا، ہر موقع کیا ہے جی، صبح اٹھنے سے شروع کریں رات سونے تک بے شمار کام ہیں ہم روز کرتے ہیں، اور بے دھڑک ایسے ہی سنت کے بغیر کرتے ہیں، اٹھتے ہیں دعا کوئی نہیں۔ آنکھوں کو ملنا بھی سنت، سبحان اللہ، آگے ساری چیزیں آئیں گی۔ آنکھوں کو ملنا، سب سے پہلے بندہ اٹھتا ہے آنکھوں کو الٹی انگلیوں سے ملنا، آنکھوں کے غبار کو، آنکھوں کے اندر جو کچھ نہ کچھ میل شیل ہوتا ہے اس کو نکالنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور یہ ہر وقت بھی بندہ کر سکتا ہے، بعض دفعہ اور بھی کسی ٹائم بندہ آنکھوں میں کرتا رہتا ہے، تو صبح سے یہ بھی ہے۔ پھر بسم اللہ الحمدللہ الذی احیانا کی دعا پڑھی۔ ہم اونچی نہیں پڑھیں گے تو بچے کہاں پڑھیں گے؟ ہمیں بھی شرم آ رہی ہوتی ہے بڑے ماں باپ کو۔ ہر موقع کی سنت کا استحضار رکھیں، ہر موقع کی سنت پر عمل کرنے کا استحضار ہر وقت دل میں رکھیں تاکہ سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دامت بیوتہم، فرماتے ہیں کہ چند سنتیں مثلاً کھانا پینا، سونا، لباس، طہارت، نماز وغیرہ جو کہ بار بار عمل میں لائی جاتی ہیں، پہلے ان کی خوب مشق کر لی جائے تو متبع سنت بننا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری سنتوں کے لیے بھی خوب محنت کریں، کیونکہ چند سنتوں کو استعدار پیدا ہو جائے تو دوسری سنتوں پر بھی عمل کرنے کی عادت پڑ جائے گی۔ یا رب میں تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یا رب میں تیرے محبوب کی شباہت، چہرہ، سنت، ظاہری سنت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ سنت پر عمل نہ کرنے کی وعیدیں ذہن میں رکھیں تاکہ سنت پر عمل کرنا آسان ہو۔ سنت کی عظمت اور شان کو دل میں بٹھائیں تاکہ سنت کو اپنانا آسان ہو جائے، اور سنت پر عمل نہ کرنے کی وعیدیں ذہن میں لائیں تاکہ خوف خدا پیدا ہو اور سنت پر عمل کرنا آسان ہو، کیونکہ سنت پر عمل نہ کرنا اللہ اور رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ جب ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو سوچیں گے تو عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں سے اعراض کرنے والے کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا جی؟ من اعرض عن سنتی فلیس منا، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اشارے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کرتے تھے، اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، اس لیے ہر حال میں سنت پر عمل ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم کی آیتیں ہیں۔ اور نہ وہ اپنی خواہش نفسانی سے بولتے ہیں، ان کا ارشاد نری وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا کہ ایک وحی مطلوع ہے جو کہ قرآن حکیم ہے، قرآن کریم کو کیا کہتے ہیں جی؟ وحی مطلوع بھی کہتے ہیں، اور ایک وحی غیر مطلوع ہے جو کہ حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی قرآن کا دوسرا نام وحی مطلوع بھی ہے اور حدیث کا دوسرا نام وحی غیر مطلوع ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ کوئی اچھا طریقہ اور ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہی طریقہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیتا۔ اس سے زیادہ اچھا کوئی اور طریقہ نہیں تھا، اس لیے سنت طریقہ ہی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔
عبادات، معاملات اور عادات میں سنت کو اپنانا اتباع سنت کو آسان کرتا ہے۔ دل میں پکا فیصلہ کر لیں کہ عبادات، معاملات اور عادات میں بھی ہر حال میں سنت پر عمل کرنا ہے، اس سے پوری زندگی سنت کے رنگ میں رنگی جائے گی۔ مثلاً کوئی استری کر رہا ہے تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ کیا طریقہ ہے، جی بسم اللہ پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، کچھ نہ کچھ زبان سے، دل سے یا کانوں سے سنتا رہے، یہ بھی ایک اس کا ہے جی، ذکر ہو رہا ہے۔ اور بسم اللہ پڑھتے رہے ہر عمل میں، کام کرتے وقت۔ اور دائیں طرف والے جو کپڑے ہوں ان کو ہم کوشش کریں پہلے مقدم کریں کام کرنے میں، جس طرح کپڑے پہننے کے سنت اعمال کیا ہیں، دائیں طرف سے پہننا اور اتارتے وقت لیفٹ، بائیں طرف سے۔ اس طرح اس کو دیکھتے ہوئے استری کرتے وقت بھی ہم دائیں طرف کو پہلے کریں اور دوسرے کو بعد میں، سے بھی ہو سکتا ہے عمل کرنا ہے، اس سے پوری زندگی سنت کے رنگ میں رنگی جائے گی اور سنت پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سنت کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فقیر نے عبادات اور معاملات میں تو سنت کو اپنایا ہی ہے، مگر عادات میں بھی سنت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا مزاج ہی سنت کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ مشکات شریف کی حدیث، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سنت والا مزاج بنانا، عملی لحاظ سے بھی لوگوں نے ریسرچ کی ہے اور تجربات کر کے دیکھیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اپنی ذہن سازی کرنا ضروری ہے کہ ہر معاملہ سنت کے مطابق ہو تاکہ سنت والا مزاج بنانا آسان ہو جائے۔ مثلا ڈاکٹروں نے بہت سے آدمیوں پر بہت سے تجربات کیے کہ انہیں بائیں کروٹ سلایا، پھر الٹا سلایا، پھر سیدھا سلایا، آخر کار دائیں کروٹ سلایا اور فیصلہ دے دیا کہ بہترین سونے کا طریقہ دائیں کروٹ سونا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تحقیق فرماتے ہیں کہ جہاں سائنس کہیں سنت سے ٹکراتی ہے تو وہاں سائنسی تحقیق منزل پر نہیں پہنچتی، وہ راستے میں ہی ہے۔ جب تحقیق مکمل ہوگی تو سائنسدان بھی وہی بات کہیں گے جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ بے شک اس سوچ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خیال کر کے سنت اپنانا، اس سوچ پر بھی سنت پر عمل کرنے کی توفیق آسانی سے مل جاتی ہے کہ اگر سنت پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا نتیجہ سب سے زیادہ خوفناک ہوگا۔ سارا جہاں ناراض ہو، پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں فرما رہے ہیں شاعر کہ سب ناراض ہوں، کوئی پرواہ نہ کرو، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، یعنی اللہ کی مرضی کو شامل حال رکھو، اللہ راضی ہے تو باقی پرواہ نہ کرو۔ جس گھر میں ماں باپ، بہن بھائی، یہ بچے ناراض ہو جائے تو اس گھر میں جانے کو دل نہیں چاہتا اور انسان پریشان ہوتا ہے۔ سوچیں اگر کائنات کا رب ہی ناراض ہو جائے تو پھر کتنی پریشانیاں ہوں گی۔ اس لیے اللہ اور رسول کو ناراض کرنے سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کرنے کی توفیق آسانی سے ملتی رہے۔ تمام سلف صالحین کا طریقہ تمام سلف صالحین کا طریقہ سنت پر عمل کرنا ہے، یعنی جو بزرگ مشائخین ہوتے ہیں ان کو سلف صالحین کہتے ہیں، اکابر جو بزرگ ہوتے ہیں ابھی کے یا پہلے کے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، سلف صالحین ائمہ امت، حتیٰ کہ تمام باعمل علماء اور مشائخ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں سنت کو اپنایا ہے۔ تو ہماری بھی نجات اسی طرح سنت اپنانے میں ہے تاکہ ہر ممکن طریقے سے سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور پھر اس کی برکت سے نجات بھی آسان ہو جائے۔ مقصد کیا ہے؟ سفید کپڑے پہنتے ہیں علماء، پگڑیاں پہنتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، اور جتنے بھی سنت ظاہری باطنی اعمال ہیں وہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی میں کامیابی کو سمجھتے ہیں اور اسی میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ واصل باللہ ہونے کا آسان طریقہ، واصل باللہ مطلب اللہ سے ملنے کا آسان طریقہ۔ ہمارے مشائخ نقشبندیہ فنا فی السنت ہیں، وہ چلتے پھرتے سنت کا نمونہ ہے، اور سالکین فنا فی السنت کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ بالکل بندہ فنا ہو جائے
کسی کی پرواہ ہی نہ ہو کو، جو آج کل ہمیں سنت پہ ذرا سا ٹخنوں سے اوپر شلوار ہوتی ہے تو سارے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، جو مرضی کہتے رہیں، ان کو پتہ یہ سنت ہے، یقین ہے اس پہ، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، فنا فی سنت ہمیں ہونا چاہیے۔ اور ان لوگوں کو بھی شعور دینا چاہیے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو کفر کی باتیں ہیں، سنت کو مذاق بنانا، ہلکا سمجھنا، یہ کفر تک لے جاتا ہے، ان کو بھی سنت سمجھانا چاہیے۔ اور سالکین وہی ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، ان سنت والے نمونوں کو دیکھ کر بڑی آسانی سے سنت نبوی کے پیرو بن جاتے ہیں۔ ایک دفعہ چکوال میں بیان کرتے ہوئے ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور سلاسل میں مجاہدات کے ذریعے واصل باللہ کرتے ہیں، مگر سلسلہ نقشبندیہ میں اتباع سنت میں کمال پیدا کر کے واصل باللہ کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ملانے کا ایک طریقہ خود قرآن نے بیان فرمایا نا، کیا طریقہ ہے جی؟ کہ سنت پر عمل کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ کامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے تمام طبقات کے لیے بہترین نمونہ ہے، اس لیے اگر تمام انسان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کریں گے تو وہ بھی بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ تاریخ انسانی میں اگر نظر دوڑائی جائے تو جن جن انسانوں نے قوموں کی زندگی میں انقلاب برپا کیے، ان کی تمام خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بہترین سپہ سالار، معاشرے کے بہترین مصلح، اقتدار کے ایوانوں میں بہترین حکمران، روزمرہ زندگی میں بہترین منتظم، روحانی اور جسمانی بیماریوں کے بہترین طبیب، اور نفسیاتی اور ذہنی بیماروں کے لیے بہترین ماہر نفسیات، بغیر جنگ کیے ہوئے دوسرے ملکوں کو امن و سلامتی کے ذریعے دین کی دعوت دینے والے بہترین سفارتکار، اور اپنی تمام پالیسیوں کی وجہ سے بہترین امن و سکون پیدا کرنے والے رسول نظر آتے ہیں۔ یہ خوبیاں مثال کے طور پر بیان کی گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت زندگی کے تمام شعبوں میں آئیڈیل شخصیت ہے۔ اس کی مثال رب العالمین نے خود اپنے قرآن مجید میں واشگاف الفاظ میں دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، 22واں سپارہ سورہ احزاب ہے۔ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر معاملے میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے زوال اور بے سکونی کی بڑی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے لاپرواہی ہے، جس کی وجہ سے ہم دن رات پریشان رہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا، عصر ما رازما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے زمانے نے ہم سے بیگانہ کر دیا ہے، حقیقت میں جمال مصطفیٰ سے بیگانہ کر دیا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے نا، نبی کی سنتوں سے دور، نبی سے دور کیا جا رہا ہے، اور ہر حربے آزمائے جا رہے ہیں، گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ سنت عمل بھولنے پر فوری دوبارہ عمل کریں۔ قرآن و سنت پر عمل میں کمی نسیان یعنی بھول جانا، اور عصیان یعنی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس کا یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھولنے کی بیماریاں ہیں نا، وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہم جو بھولنے کی بیماریاں ہمیں لگ چکی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، بد نظری وغیرہ جو بھی جتنے بھی گناہ ہیں عصیان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ جو نافرمانی ہو جائے، جو سنت پر عمل کرنے میں کمی کوتاہی ہو جائے، جو بھول چوک ہو جائے، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اور آئندہ سے اللہ تعالیٰ سے بار بار توفیق مانگی جائے تاکہ آسانی سے عمل کی توفیق ملے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اس کے علاوہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے سنہری اصول متعلقین کو بتایا کرتے تھے کہ جب کوئی سنت بھول جائے تو یاد آنے پر اسے ضرور دوبارہ کریں تاکہ وہ یاد رہے اور عمل کی توفیق ملے۔ عاجز کا اپنا خود پر گزر ہوا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی اور خاموش بیٹھے تھے۔ عاجز مجلس میں گیا تو حضرت نے فرمایا، آپ نے سلام نہیں کیا۔ عاجز نے عرض کیا کہ غلطی ہو گئی، کہ فرمایا کہ باہر جاؤ، پھر کمرے میں سلام کر کے داخل ہو، اس سے آئندہ بھی یاد بھی رہے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ یعنی ہم بھی اس چیز کو دیکھیں نا، ہم نے جوتا پہن لیا،
سنت کے خلاف فوراً جوتا نکالیں، جوتا پہنے سنت کے مطابق، دایاں پہلے پہنے پھر بایاں پہنے، کپڑے پہنے۔ آج کل سردیوں میں کتنے کپڑے پہنے جاتے ہیں، بنین در بنین، بنین سویٹر کوٹ، یہ کتنی چیزیں ہم سنت کے مطابق دائیں طرف سے پہن سکتے ہیں اور بائیں طرف سے اتار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس چیز کا اہتمام کیا جائے، بچوں سے بتکلف سختی سے کہیں نہ کہیں ایسی سختی کے جو برداشت کریں، لالچ دے کر ان کو کروایا جائے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر بعض بار ہم ایسے کام کریں سنت کے مطابق تاکہ وہ پریکٹیکلی ہم سے سیکھیں۔ سنت کی ناقدری کا احساس کرنا، سنت عمل سے اکثر اوقات محرومی اس کی دل میں غفلت اور ناقدری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت سے بہت سے لوگ لاپرواہی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، یہ سنت ہی تو ہے، یہ کتنی بڑی توہین ہے، کیا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کر سکتا تھا؟ یہ فلاں کام کون سا فرض ہے، سنت ہی تو ہے، آپ اس پر کیوں اتنا زور دے رہے ہیں؟ کیا ایسا کہنے سے اس کا ایمان بچ جائے گا؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات، سنت ہے جی، یہ چیز سنت ہے، سنتیں ہیں، فرضوں کے علاوہ سنتیں نہیں پڑھتے جی ہم لوگ، سنت ہے جی کیا ہے؟ کپڑے نہ پہنے، انگریزوں والے کپڑے پہنے، یہ سنت ہے جی؟ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ یہ ایک باب ہمارا ہوا۔ دوسرا باب دیکھیں جی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی رضا۔ مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جی، اگر انسان اللہ کی رضا پر راضی رہے اور گلے شکوے نہ کرے تو اس رضا الہی پر راضی رہنے سے بھی مقصد حیات پورا ہوتا ہے۔ مقام رضا اور روحانیت، مقام رضا روحانیت کا سب سے بڑا مقام ہے، اور یہی مقام صحابہ کرام کو بھی ملا تھا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ رضا الہی کامل، رضا الہی کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کے لیے ہر کسی کو زور لگا لینا چاہیے۔ ورضو ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، غمی اور خوشی ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کا طالب ہو تو وہ حقیقت میں اللہ ہی کا طالب ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر کام اور ہر بات میں اللہ کی خوشی کو مد نظر رکھتا ہے، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی ملاقات سے مشرف فرما کر اس سچے طالب کو دیدار کی لذت نصیب فرما دیں گے۔ اللہ، ہم تمہارے ہو گئے تم ہمارے ہو گئے، دونوں طرف سے اشارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اللہ والے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، ایسے بھی کہتے ہیں کہ دونوں جانب سے اشارے ہو گئے، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یوں بھی اللہ والے تنہائی میں جب جاتے ہیں نا، اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو ایسے کہتے ہیں، ایسے مناجات اس کو کہتے ہیں۔ طالب رضا کا انعام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار اہل جنت اپنی ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ یکا یک جنت کے دروازے پر نور ظاہر ہوا۔ اہل جنت نے سر اٹھا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ تجلی فرما رہے تھے، اور فرمان جاری تھا کہ اے اہل جنت مجھ سے کچھ مانگ لو۔ اہل جنت جواب دیں گے کہ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میری رضا کی بدولت ہی تم میرے گھر میں آ کر اترے ہو۔ تھوڑی دیر ہم اذان کا جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہاں تک ہماری بات ہو گئی تھی جی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میری رضا کی بدولت ہی تو تم میرے گھر میں آ کر اترے ہو، یعنی جنت میں ہو، تمہیں میری طرف سے عزت حاصل ہوئی ہے، یہی وقت ہے، مانگ لو۔ اہل جنت نے عرض کیا ہم آپ سے آپ کی رضا چاہتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، پھر ان کے پاس سرخ یاقوت والی اونٹنیاں لائی جائیں گی، جن کی باگیں، جو رسیاں وغیرہ جو سبز رنگ کے زمرد اور سرخ رنگ کے یاقوت کی ہیں، چنانچہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے، اور ان کے پاؤں اس قدر دور پڑتے ہوں گے کہ جس قدر نگاہ دور پہنچ سکتی ہے۔ پھر موٹی آنکھوں والی لڑکیاں آئیں گی، واہ جی واہ، سبحان اللہ، حوریں یعنی، ٹھیک ہے جی،
آنکھوں والی، یہ قرآن میں بھی ان کا آتا ہے لفظ۔ اب موٹی ہمارے حساب سے موٹی، ہم اگر حساب لگائیں گے تو پھر وہ حساب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نظام وہاں پہ الگ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ وہاں کے حساب سے خوبصورت موٹی ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ اب موٹی جیسا موٹا ہونا تو ہوتا ہے عیب کے لیے، لیکن آنکھیں موٹی ہونا، گول مٹول ہونا، یہ تو خوبصورتی کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ پھر موٹی آنکھوں والی لڑکیاں یعنی حوریں آئیں گی اور کہیں گی ہم نازک اندام ہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں سورہ واقعہ پڑھتے ہیں جو پہلا رکوع ہو رہا ہے، عرباً اترابا، ٹھیک ہے جی، ابکارا، یہ سارا وہی، ہم نازک اندام ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، ہم ہمیشہ جنت میں رہنے والی ہیں۔ نازک اندام کیا ہے جی؟ مشک زعفران، یعنی جو اوریجنل مال ہوگا، حوریں ہوں گی وہ تو مشک زعفران ان کی بنی ہوں گی نا۔ جو یہاں والی ہوں گی وہ تو جسم تو یہ ہوگا، لیکن اس میں وہ دنیا والی جتنی بھی وہ سسٹم ہوگا وہ کیا اپڈیٹ ہو جائے گا۔ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، ہم ہمیشہ جنت میں رہنے والیاں ہیں، اور ہمیں موت نہ آئے گی، ہم مومنوں کی باعزت بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور سفید کستوری کے ٹیلے ہوئے ان پر ایک ہوا اڑائیں گے جس کا نام مسیرہ ہوگا، یہاں تک کہ یہ انہیں لے کر جنت عدن میں آ جائیں گی۔ یہ جنت عدن جنت کا بہترین حصہ ہے، قرآن میں بھی نام آتا ہے عدن، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ کر فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ یہ لوگ آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مرحبا، یعنی ویلکم، اے سچ بولنے والو، مرحبا اے عبادت گزارو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے تہجد گزارو، تتجافا جنوبہم، ذکر کرنے والو، دیر دیر تک اٹھنے والوں، قیام کرنے والوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان کے لیے پردہ اٹھا دیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا، اور نور رحمان کو دیکھ کر اس قدر مزہ حاصل کرتے ہوں گے، لطف روحانی آئے گا کہ ایک دوسرے کو اللہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ روشنی نور اتنا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں ان کے تحفوں کے ساتھ محلوں کی طرف لوٹا دو، گفٹ وغیرہ دو ان کو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، یعنی وہاں پہ اتنا روشنی ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کے نہیں دیکھ سکیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، 24واں پارہ، اللہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جتنی اپنی رضا الہی کی طلب کا اظہار کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انہیں اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ جنت کی دوسری بھی بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ رضا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا سے نوازا، اس پر اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رضا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا دروازہ ہے، اور دنیا میں راضی برضا رہنا جنت کی طرح سکون افزا ہے۔ یعنی دعاؤں میں ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، بس کیا کریں؟ رضا مانگتے رہیں۔ حضرت عابیہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بندہ راضی برضا کہلانے کا حقدار کب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ مصیبت میں بھی اسی طرح خوش ہو جس طرح آرام میں خوش تھا۔ اللہ کے رضا پر راضی رہنے سے ایمان کی حلاوت اور لذت نصیب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو اپنا رب سمجھ کر اس سے راضی رہا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ رسالہ قشیریہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، یہ صبح شام بولنی چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ محبت میں نام بھی پیارا لگتا ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمت برکاتہم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب محبت ہوتی ہے تو نام بھی پیارا لگتا ہے۔ اللہ کی محبت ہوگی، نام اچھا لگے گا، اللہ کا نام بندہ سنے گا تو تڑپ اٹھے گا، یہ محبت کی پہچان ہے۔ قرآن عظیم الشان سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ اگر ہم نے کبھی اس محبت کا مزہ چکھا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا
اس کا نام لینے میں کتنا سکون ہے، اور اس نام کو لینے سے مخلوق کی محبت دل سے نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، حتیٰ کہ ریاکاری سے بھی اگر کوئی اللہ کا نام لے تو کچھ عرصہ بعد یہ نام اس بندے کے دل میں بھی خلوص پیدا کرتا ہے۔ یہاں تک ہم اس کو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔